جو لوگ شارع ابراہیم روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اگر اگلی صفیں ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں کم از کم، پھر تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ میری مجبوری تھی، میں نے بغیر احرام کے میقات سے نیت نہیں کی، میقات سے پہلے نیت بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں۔ اکثر نماز میں دھیان نہیں رہتا، خشوع پیدا نہیں ہوتا، تو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب غور کریں گے تو چند دنوں میں خشوع خضوع ہو جائے گا۔ طواف کے ایک چکر میں اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں، والدہ زندہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا پڑھا کرو۔ آپ نے بہرحال وہاں کسائی کے ساتھ بکرے خریدے، انہوں نے کہا کہ 50 ریال یعنی وہ ذبح کرنے کی اجرت لے گا، تو 20 ریال والا معاملہ کر لیا۔ اگر اس نے ذبح کیا ہے تو دم ادا ہو گیا، اگر ذبح ہی نہ کیا تو پھر کیسے ادا ہوگا؟ رقم مجھے ملی ہے، 1.5 لاکھ کا مقروض ہوں، اگر مالک نہ ملے تو یہ رقم آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اس نیت سے کہ اگر مالک مل گیا تو ادا کروں گا، یا مدرسے میں یا یتیم خانے میں دے دیں، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اگر حالت احرام میں ہاتھ میں گھڑی باندھی ہو کوئی حرج نہیں، اگر ٹیلی فون میں ہم نے قرآن فیڈ کیا ہوا ہے تو ٹیلی فون جیب میں ہو تو ہم جا سکتے ہیں۔ حضور پاک کے نام پر انگلیاں یا انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ درود شریف پڑھا کرو۔ میرا 20 سال کا بیٹا تھا، بجلی کی شارٹ کی وجہ 2 مہینے پہلے وفات ہو گئی، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ طواف کے بعد ویل چیئر سے ٹکرایا تو خون نکل آیا، سائی ختم کرنے کے بعد پتہ چلا ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ واجب الطواف کے بجائے نفل کہہ دیا، لیکن پڑھی تو طواف کے لیے ہے نا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اتنا شرف دیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ علماء کبھی نہیں لڑتے، آپ کو غلط فہمی، آپ ہر داڑھی والے کو علماء نہ بنا دیں۔ اگر نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہے، چونکہ اس سے زندگی گزارنے کا تعلق ہے، طلاق میں تو ختم کرنے کا تعلق ہے، آگے تو گزارنے نہیں، اس لیے اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وضو میں اعضاء 3 دفعہ دھوئیں، بہت اچھا ہے، ورنہ 1 دفعہ سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ۔ تیتر جو ہوتے ہیں وہ حلال ہیں، ہاں جی بالکل حلال ہیں۔ فون پر طلاق تو ہو سکتی ہے، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایجاب قبول ہو۔ طلاق میں تو کوئی قبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو خاوند نے دے دی، ہو گئی۔ اگر کسی نے ہمیں شادی یا ولی میں دعوت نہ دی ہو، بغیر بلائے ہوئے ہم چلے جائیں، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ جب اس نے بلایا نہیں تو خواہ جا کے کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ کا ذکر ہوتا ہے حضرت علی کا، تو آپ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ماں ہے، ماں بیٹے سے افضل ہوتی ہے۔ جو علماء حق چھپاتے ہیں ان پر تو صاف بات ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑی وعید ہے، لیکن علماء نہیں حق چھپاتے۔ حضرت علی نے کبھی حضرت معاویہ کے خلاف قنوت ناظرہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ مجھے دکھ رہے گا کہ میں نے جنگ میں شرکت نہ کی، جہاد میں،
جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، بہرحال یہ ان کی ایک تمنا تھی، لیکن دونوں کے جو قتلہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، غیر جانبدار ہے، وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں، احتیاط کی انہوں نے۔ قتل عمار کے بعد واضح ہوئے، ہم بھی کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، لیکن حضرت معاویہ بھی اجتہادی خطا میں تھے، اس لیے ان پر بھی گناہ نہیں ہے۔ میں نے عمرے کے طواف میں 3 چکروں میں کندھا ننگا کیا، ساتھ میں کرنا تھا لیکن نہیں کیا تو کوئی جرم نہیں۔ آپ مجھے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر دے، کہ میں اذان دے کر مسجد سے باہر آ کے کوئی کام کر سکتا؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھ کے عمرہ کریں ثواب ہے، لیکن وہ رمضان والا نہیں ملے گا ثواب۔ اس میں تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے حضور کے ساتھ حج کیا ہو۔ جس نے بھی ملنا ہے الحمدللہ مجھے مل سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ عمرے کے بعد الوداعی طواف نہیں ہوتا، حج کے بعد الوداعی طواف ہوتا ہے۔ بینک میں ملازم مجھے تنخواہ ملتی ہے، وہ میں مسجد میں بالکل دے سکتے ہیں، آپ کے لیے تنخواہ حلال ہے، لیکن دوسری نوکری ڈھونڈتے رہیں، مل جائے تو یہ نوکری چھوڑ دیں۔ حضرت ابی لبابہ نے جب یہودیوں نے پوچھا تھا کہ حضور ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، تو انہیں اشارہ کر دیا کہ قتل کریں گے، تو بغیر کہے ہوئے، بغیر اجازت کی یہ بات کہہ بیٹھے۔ پھر خیال آیا تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ بے دہانی میں استلام بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی مستقل مکے میں رہتا ہے، حج کا وقت آ جائے تو احرام کہاں سے باندھے گا؟ اپنے گھر سے باندھے گا۔ اگر والدین کا ایک بیٹا فوت ہو جائے، وہی نام وہ دوسرے بیٹے کا رکھے، کوئی بات نہیں۔ وسیلے کے بغیر سیدھا اللہ کا حکم ہے کہ مجھے براہ راست پکارا کرو، ادعونی استجب لکم۔ خانہ کعبہ پر جو لوگ جائے نمازیں تسبیحیں لگاتے ہیں تو بہرحال یہ ناجائز ہے۔ عورت کی حکمرانی حضور پاک نے منع فرمائی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ظالموں کو اپنی قدرت سے سزا دیں۔ پان کا کاروبار بھی نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور مسئلہ نہیں ہے۔